نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پاکستان کے سیاسی نظام سے متعلق جب جائزہ لیا جاتا ہے تو بینگ اے پولیٹیکل سائنٹسٹ میں جب پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر دیکھتا ہوں تو ایک بنیادی جو قباحت نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ نے جو کیپ پہن رکھی ہوتی ہے آپ اس کیپ کے مطابق جو ہے وہ اپنی سرگرمیاں جو ہے وہ ترتیب دینے سے قاصر رہتے ہیں، اور جب آپ اپنی کیپ سے مختلف کسی اور کیپ کے تحت جو ہے وہ اپنا دائرہ کار متعین کرتے ہو تو اس سے بنیادی طور پر جو سسٹم کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو آپ اپنے دائرہ کار سے تجاوز کر کے دوسرے ادارے کی سرگرمی میں مداخلت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، وہاں دوسری طرف آپ کے اپنے جو کردار ہے اس کردار کے اندر آپ کی جو طاقت ہے وہ منقسم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پھر آپ ایک ایسے عمل کا شکار ہو جاتے ہو جس کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی جو کامیابی اور کامرانی کا جو معنی و مفہوم ہے وہ اپنے اس کردار کی وجہ سے حاصل کرنے سے محروم رہتے ہو جو آپ نے کیپ پہن رکھی ہوتی ہے، کیونکہ لوگ بھی پھر آپ کو ان کرداروں کے حوالے سے دیکھتے ہیں جو کردار جو ہے وہ آپ اختیار کرتے ہو، یعنی کہ اپنی کیپ کے علاوہ جتنی زیادہ کیپس آپ استعمال کرتے نظر آؤ گے تو پھر لوگ جو ہے وہ آپ کو اس کیپ سے نہیں دیکھیں گے جو آپ نے پہنی ہوئی تھی یا آپ کا جو پہننے کا جو حق تھا، بلکہ پھر ان تمام پہلوں سے بھی دیکھیں گے جو آپ نے اپنے جو ہے وہ آنر کے لیے جو ہے وہ کیپ سے استعمال کی ہوتی ہے۔ یہ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر مجھے جو ایک بنیادی اقتدار اعلیٰ کا تصور حاصل ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ دا پولیٹیکل ساورن۔ اسی طرح ہم نے جو ملک اور ریاست کے اندر اور جمہوریت کے اندر جو نظام ہے اس کو وضع کرنے کے لیے ہم جو نظام وضع کرتے ہیں دیٹ از کالڈ دا پولیٹیکل سسٹم، اور پھر اس کا پولیٹیکل سسٹم کے تحت جو ہم ایک دائرہ کار متعین کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز۔ اب یہاں پر جا کر جو ایک پولیٹیکل ساورن ہے جس نے پولیٹیکل ساورنٹی کی کیپ پہنی ہوئی ہے، اس کا بنیادی جو سرگرمیوں کا دائرہ کار ہے اپنی کیپ کے مطابق ان پہلوؤں پر مشتمل ہونا چاہیے جس کو ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی تشکیل، اپنے منشور اور مینیفیسٹو کے ساتھ لوگوں سے رابطہ کرنا، لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کوئی مینیفیسٹو بنا کر حکومت حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا، اور حکومت حاصل کر کے اس کے تحت جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ سرگرمیاں سر انجام دینا۔ اس طرح جو پیپل ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں دے آر مین ٹو فارمولیٹ دا پالیسی فار دا ویلفیئر آف دا پیپل۔ تو اس طرح کہتے ہیں لوگ جب اپنے نمائندے بناتے ہیں تو انہیں اپنے رولر کے طور پر نہیں بناتے بلکہ ان کو ایک ایسے نمائندے کے طور پر بناتے ہیں کہ جو ان کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسا پالیسی کا تصور قائم کرے جس کے نتیجے کے اندر جب وہ پالیسی نافذ کی جائے تو اس کے نتیجے لوگوں کے اندر مثبت نتائج پیدا ہو۔ تو ایسا کہتے ہیں جس کو ہم پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو آئدر اٹ از کہا جاتا ہے کہ ہی از اور شی از اور اینی پرسن از دا ممبر آف دا لیجسلیچر۔ تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ وہ ایک ایسے ادارے کا رکن ہے جو قانون ساز ادارہ ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہی از دا ممبر آف دا ایگزیکٹو، قانون نافذ کرنے والا اس کا ادارہ ہے۔ اب جو ایک فرد جس سیاسی کردار کے اندر اس کو یہ کہا ہی نہیں جاتا کہ ہی از دا ممبر آف دا جوڈیشری، ہی از دا ممبر آف دا ایڈمنسٹریشن، تو نہ وہ ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہوتا ہے نہ وہ کسی جوڈیشری کا حصہ ہوتا ہے، لیکن المیہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ اپنی جو کیپ ہے وہ اگر لیجسلیچر کی پہنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر کئی کیپس جو ہے وہ سب سے بڑا جو پاکستان کے اندر جو قباحت ہے کہ ہر جو پارلیمنٹیرین ہے جو پولیٹیکل کیپ پانے کا حق رکھتا ہے پہنے، وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کیپ جو ہے وہ از خود اختیار کر لیتا ہے، اور یہی وجہ کہ ملک کے اندر جو سرکاری مشینری ہوتی ہے جو ایڈمنسٹریٹو فنکشن سر انجام دیتی ہے وہ تمام کے تمام سرگرمیاں جو ہے وہ اس کے دائرہ کار میں شامل کر دی جاتی ہیں، اور وہ تمام سرگرمیاں سر انجام دینے والے جو افراد ہیں وہ اپنی سوچ اور فکر اور عمل کے ہر پہلو کے لحاظ سے وہ اس کے ساتھ وابستہ۔ اب نتیجہ قباحت یہاں پر کیا ہوتی ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو باڈیز ہوتی ہے اس کا کام جو ہے وہ اپنے علاقے کے لحاظ سے یا اپنے منصب کے لحاظ سے یا اپنے دائرہ کار کے لحاظ سے سرگرمیاں سر انجام دینا، اور اس سرگرمیوں کا مرکز اور محور جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان کے اندر چونکہ سیاسی عمل نہیں ہوتا لہٰذا ان کی سرگرمیوں کے نتیجے کے اندر جا کر جو نتائج ہیں اور جو ثمرات ہیں یا جو ان سے متعلق جو رائے ہوتی ہے وہ اس ادارے کی کارکردگی کی بنیاد پر پرکھی جاتی ہے۔
دیکھیے المیہ یہ ہے کہ ہم نے جب سیاسی نظاموں کو جو سیاسی کیپ پہننے والے ہیں ان کو ایڈمنسٹریٹو کیپس کے تحت بھی ہم نے رکھا ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر نہ کوئی اس علاقے کے جو ایڈمنسٹریٹو جو گورنمنٹ آفیشیلز ہوتے ہیں دیٹ بیکم سرونٹ آف دا پولیٹیکل فورس، اس کے نتیجے کے اندر وہ ادارے جہاں جہاں بھی کام کرتے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو سیاسی وابستگی کا ایک تصور قائم ہو جاتا ہے، تو اس سیاسی وابستگی کے نتیجے کے اندر اس کی کارکردگی کے اندر جو ہے وہ دو متضاد رائے پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک تو یہ حکومت کا اعلی کار ہے، دوسرا یہ حکومت کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، دوسرا سیاستدان کیونکہ باہم ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں، لہٰذا ایک ادارہ جو ہے وہ کسی دوسری سیاسی قوت کے خلاف جو ہے وہ ایز اے ٹول بن جاتا ہے۔ اس طرح کہ وہ تمام قباحتیں جو کسی نظام کے اندر ایڈمنسٹریٹو مشینری کے اندر خامیوں کا سبب پیدا ہے، ہم اس کا جو ہے وہ محرک بنا دیتے ہیں پولیٹیکل فورسز کو، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی کیپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو کے، اور یہ ہمارا ایک ترہ امتیاز تصور کیا جاتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو سیاستدان یا سیاسی لیڈر جو ہے جب پارلیمنٹ کا رکن جب تصور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا کہ جب تک وہ اپنے آپ کو جب وہ اپنے دائرہ کار کے اندر جو ہے وہ سرکاری مشینری کو جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے تحت اور اپنے طاقت کے ایک ماتحت ادارے کے طور پر جو ہے وہ اس کا تصور جو ہے وہ حاصل نہیں کر لیتا، تو اس طرح کہتے ہیں جب سیاسی قوتیں جو ہے وہ غیر سیاسی اداروں کی بھی کیپ پہن لیں گی تو غیر سیاسی ادارے جو ہے وہ سیاسی اداروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس عمل کے نتیجے کے اندر اپنی افادیت سے جہاں محروم ہو جاتے ہیں، اپنی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں، وہاں پر ان کے اندر ایک کنٹراڈکشن کا جو ایک قانون پیدا ہو جاتا ہے، اس سے پورے نظام کے اندر جو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کے نتیجے کے اندر جو ایڈمنسٹریٹو طاقت ہوتی ہے وہ کسی پولیٹیکل جو ایک ساورن ہے، اس پولیٹیکل ساورن کے اختیارات کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا زاویہ پیدا کر دیتی ہے جس کے اندر ریاست کی مشینری بیکم دا گورنمنٹ جو ٹولز ہوتے ہیں بیکم دا ٹولز آف دا پولیٹیکل فورس، جس کے ذریعے وہ اس کو استعمال کرتا ہے، پھر وہاں پر جا کر اس سے ایک ایکسپلائٹیشن کا جو معنی و مفہوم پیدا ہوتا ہے وہ ایک محاذ کے ایک نئی معنی و مفہوم کا تصور کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں پاکستان میں کوئی ادارے جو ہے وہ ترقی نہیں پا سکے، پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو جو ادارے ہیں وہ سیاسی وابستگی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو دیٹ از کالڈ دا سپوائل سسٹم دیٹ ہیز بین in practice in America but that was centuries ago، لیکن اب بھی ہم اپنے نظام کو جب اسی سپوائل سسٹم کا آئینہ دار بناتے ہیں، تو لیٹس ہوپ کہ جو پولیٹیکل ساورن ہے جو اس نے کیپ پہن رکھی ہے وہ اس کیپ کے تحت اپنے دائرہ کار کو رکھے گا، تو پھر اس کو اسی کیپ کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ یہی وجہ کہ جب پاکستان کا کوئی سیاستدان جو ہے وہ ووٹ لینے جاتا ہے تو لوگ اسے مہنگائی کا بھی سوال کرتے ہیں، اسے اپنی سڑکوں کی تعمیر کا بھی سوال کرتے ہیں، اسے اپنے سیوریج کا نظام بھی، تو اس سے وہ تمام پہلو جو ہے وہ ایک جب ایم این اے یا قومی اسمبلی کا رکن ہے تو وہ اس پالیسی کا آئینہ دار ہے کہ جس کے تحت پورے ملک کے اندر جو ہے وہ بنیادی سہولتوں کی فراہمی کا کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے۔ اب اس کو نافذ کرنے کے لحاظ سے جو ذمہ داری ہے وہ ایڈمنسٹریشن کی ہے، تو جب لوگ جو ہے وہ سیاستدانوں کو ایک ایڈمنسٹریٹو پرفارمنس کے لحاظ سے ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں، تو وہاں پر جا کر ان کے لیے اپنی جو لیجسلیچر کی ڈیوٹی ہے وہ سیکنڈری بن جاتی ہیں، اور ایڈمنسٹریٹو جو سرگرمی ہے وہ اولی پرائمری۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ آپ نے جو پرائمری پرپز ہے اس کو آپ نے ایک سیکنڈری بنا لیا، اور جو نہیں ہونا چاہیے دیٹ بیکم دا پرائمری۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ ہم نے اگر اپنے نظام کو بہتر سے بہتر چلانا ہے تو دین وی ول ہیو ٹو بلڈ اے اسٹرکچر ویئر دا پولیٹیکل sovereign will confine its function in that sphere which is called a political act. Thank you.